ناظرین کرام، جب سے حکومت پنجاب کی طرف سے پنجاب کے ائمہ کے لیے وظیفے کا اعلان کیا گیا ہے، تب سے میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بڑا مروڑ اٹھ رہا ہے اور وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ ائمہ کو تانے دینا، بکنے کا الزام لگانا کہ یہ بک جائیں گے، یہ ریاست کے خلاف بولیں گے نہیں، یہ حکومتی پالیسیز پر تنقید نہیں کر سکیں گے، یہ بکاؤ مولوی ہیں، یہ بکنے والے ہیں، بڑے عجیب۔ بلکہ میں نے یہاں تک بعض تجزیہ نگاروں کو، صحافیوں کو سنا کہ وہ بڑے سخت الفاظ کہ ایسے وظیفے پر لعنت، ایسے علماء پر لعنت، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ بڑی دل خراش بات ہے اور بڑی عجیب ذہنیت ہے کہ شاید یہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ وہ ائمہ، علماء، خطباء جو ساری زندگی قسم پرسی میں رہتے ہوئے گزارتے ہیں اور کبھی کسی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ان لوگوں سے شکایت نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جب ان کے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے، ان کے وظیفے کا اعلان کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کچھ کرنے کی سوچ اپنائی جا رہی ہے، تو بجائے اس کو وہ اپریشیٹ کرتے یا اس کے کچھ قیود و حدود طے کرتے یا اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فراہم کرتے، وہ الٹا علماء پر ہی چڑھ دوڑے اور علماء پر ہی بات کرنے لگے اور ان پر بکاؤ ہونے کا الزام لگانے لگے۔ تو میں ذرا ان کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بتائیے شعبہ زندگی کا وہ کون سا طبقہ ہے جسے حکومت نوازتی نہیں ہے؟ کیا آپ نے کبھی ان کو بکاؤ کہا؟ یہاں وکلاء کی مارچ کو کروڑوں روپے، اربوں روپے کی گرانٹس دی جاتی ہے، کبھی ان پر آپ نے کہا کہ یہ بکاؤ وکلاء ہیں؟ یہاں تاجروں کو ان کے پیسوں کو، کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے متعدد طرح کی سکیمیں متعارف کروائی جاتی ہیں، کبھی آپ نے ان کو بھی کہا کہ یہ ٹاؤٹ ہیں، یہ بکاؤ ہیں، یہ حکومت کی تائید کرنے والے ہیں، حکومت کے ظلم اور جرم میں برابر کے شریک ہیں؟ آج جب تھوڑا سا ان علماء کی، ائمہ کی داد رسی کرنے کی طرف سوچا جا رہا ہے تو آپ کو فوراً مروڑنا شروع ہو گئے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلا دوں، ان تمام لوگوں کو بھی جن کے دلوں میں یہ مروڑ اٹھ رہا ہے، اور ساری امت کو، ساری قوم کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ائمہ، علماء اور خطباء جو وارثان منبر و محراب ہیں، جو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں، یہ کبھی بکنے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی دولت تو کیا، یہ 25,000 یا 30,000 یا جو بھی ہے، یہ اربوں خربوں بھی ہونا، تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ علماء اور یہ ائمہ کبھی بکیں گے نہیں۔ نہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی دین پر کمپرومائز کیا، دین کے اصولوں پر کمپرومائز کیا، اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی کریں گے۔ کسی کے ذہن میں یہ گمان بھی بیٹھا ہو کہ شاید اس امداد سے، اس وظیفے سے یہ علماء کی سوچ کو، دین کے احکام کو اور منبر اور محراب کو یہ خرید لیں گے، اپنے محتاط کر لیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ منبر و محراب نہ پہلے کبھی ریاست کے خلاف استعمال ہوئے ہیں اور نہ انشاءاللہ کبھی آئندہ ریاست کے خلاف استعمال ہوں گے، چونکہ اس ریاست کے نظام میں اور اس بنانے میں انہی علماء اور ائمہ کا کردار ہے، اور ائمہ نے ہمیشہ اس نظام کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کیا ہے، رہنمائی دی ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات سے آشنا کیا ہے، اور حکومت کے جو بھی ایسے قوانین اور وہ باتیں جو اسلام اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتی ہیں، ہمیشہ اس پر مثبت انداز سے اپنا آؤٹ پٹ جو ہے، ان پٹ جو ہے وہ دیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی تمام علماء، خطباء یہ اپنا فریضہ ہمیشہ اسی انداز سے سر انجام دیتے رہیں گے۔ لہذا آپ خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی دین کے اصول و ضوابط پر، قوانین پر کسی بھی طرح سے کوئی بات آئے گی تو انشاءاللہ یہی علماء، یہی فاقہ مست جو ہے وہ آپ کو صف اول میں کھڑے نظر آئیں گے، اور یہ جتنے بھی بولنے والے ہیں، یہ جس طرح آج کہیں اور بیٹھ کر یہ اس طرح سے گفتگو کرنے والے ہیں، یہ کل کو بھی ہمیں ایسے ہی ملیں گے۔ لہٰذا آپ ہونے دیں، علماء کی خدمت اگر کچھ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو انہیں کرنے دیں، اور یہ لوگ اور اپنے اندر جذبہ بیدار کریں کہ انہی علماء سے مسجد و منبر کی رونق اور اس کا وقار یہ قائم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔